السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس امید کے ساتھ کہ سب خیریت سے ہوں گے، ہم اگلا رکوع دیکھتے ہیں جو کہ ہے سورہ آل عمران کا 14 رکوع 14واں رکوع اور آیت ہے 130 130۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین، اے لوگو جو ایمان، اے لوگو، یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، لا تاکلوا نہ تم کھاؤ، ربا سود، اضعافاً بڑھا ہوا، مضاعفتاً بڑھتا چڑھتا، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہاں پہ پھر مسلمانوں کو جو ہے منع کیا گیا ہے کہ بڑھا چڑھا کر سود مت کھاؤ، کہ جو لوگ سود کا کام کرتے تھے اور جن کے بڑے لوگوں کے واجب الادا تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کر دیا کہ جو ایمان لائے ہو وہ مت سود لو۔ واتقوا النار التی، واتقوا اور ڈرو، نار آگ سے، التی جو کہ اعدت تیار کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے۔ کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنی واضح فرما رہی کہ اگر تم متقی ہو جاؤ گے تو تم فلاح پا جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور تم ڈرو اس آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ اور اطاعت کرو اللہ کی، وَالرَّسُولَ اور رسول کی، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَسَارِعُوا اور جلدی کرو، إِلَى الْمَغْفِرَةِ طرف مغفرت کے، مِن ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وَجَنَّةٍ اور طرف جنت کے، عرضها چوڑائی ہے جس کی، السماوات آسمانوں، والارض آسمانوں اور زمین جتنی، اعدت للمتقین اعدت تیار کی گئی ہے، للمتقین متقین کے لیے ہے۔ یعنی تم جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف، یعنی جلدی کرو، دوڑو اللہ سے مغفرت طلب کرنے میں اور جنت کی طرف جس کی چوڑائیاں آسمانوں اور زمین کے برابر ہیں۔ الذین ینفقون وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، فی السراء خوشی میں، والضراء اور تکلیف میں، والکاظمین الغیظ اور ضبط کرنے والے ہیں غصے کو، والعافین اور درگزر کرنے والے ہیں عن الناس لوگوں سے، واللہ یحب المحسنین اور اللہ وہ پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے محسنین کو، نیکی کرنے والوں کو۔ یہ صفات بیان ہو رہی ہیں نیکی کرنے والوں کی کہ وہ خوشی اور تکلیف، خوشحالی اور تنگ دستی دونوں میں جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور وہ اپنے غصے پر ضبط کرتے ہیں۔ یعنی نیکوکاروں کا کتنی بڑی صفت ہے کہ وہ اپنے غصے کو ضبط کرنے والے ہیں، اور وہ درگزر کرتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں لوگوں کو۔ والذین اور وہ لوگ، اذا فعلوا جب کرتے ہیں، فاحشۃ کوئی فحاشی، بے حیائی، او ظلموا یا وہ ظلم کرتے ہیں، انفسہم اپنے نفس پر، ذکروا وہ یاد کرتے ہیں اللہ کو، ذکر اللہ وہ یاد کرتے ہیں اللہ کو، فاستغفروا پس وہ معافی مانگتے ہیں، بخشش طلب کرتے ہیں، لذنوبہم اپنے گناہوں کے لیے۔ وَمَن یغفر الذنوب اور کون ہے جو بخش دے گناہوں کو، گناہوں کو، الا اللہ مگر اللہ کے، ولم یصروا اور نہیں وہ اصرار کرتے، یعنی ایسے لوگ جن سے غلطی سرزد ہو جاتی ہے وہ بخشش طلب کرتے ہیں، ولم یصروا اور وہ نہیں اصرار کرتے، علی ما فعلوا علی اوپر اس کے، ما فعلوا جو انہوں نے کیا، وہم یعلمون اور وہ اس کو جانتے ہیں کہ جو ان سے جو غلطی ہوئی ہے اس پہ وہ یصروا سے مطلب اصرار کرنا، بار بار اس عمل کو دہرانا، کہ وہ لوگ جن سے غلطی ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان تو خطا کا پتلا ہے اور اس کو اس سے بھول چوک ہو جاتی ہے، تو لیکن وہ لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بخشش طلب کرتے ہیں، اور وہ پھر اپنے ان اعمال پر جو ہے وہ اصرار نہیں کرتے، ان کو بار بار نہیں کرتے ان گناہوں کو، تو وہ کیونکہ اور وہ واقف ہوتے ہیں اپنے گناہوں سے، اور وہ اللہ تعالیٰ اور وہ ان سے توبہ کر لیتے ہیں اور وہ ان کو دوبارہ نہیں کرتے۔ اولئک جزاؤہم یہی وہ لوگ ہیں، جزاؤہم جزا ان کی، مغفرۃ بخشش ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، وجنات اور باغات ہیں، تجری نیچے بہتی ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا الانہار ان کے نیچے نہریں، خالدین ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، ونعم اور کیسا اچھا ہے، اجر العاملین اجر ہے عمل کرنے والوں کا۔ عمل کرنا، کیسا عمل کرنا کہ اپنی غلطیوں پر توبہ کر لینا، اگر غلطی سرزد ہو جانا تو ان پر توبہ کرنا اور اپنی غلطیوں کو دوبارہ نہ دہرانا۔
قد خلت تحقیق گزر چکے من قبلکم تم سے پہلے سنن کئی طریقے فسیرو پس چلو پھرو فی الارض زمین میں فانظرو پھر دیکھو کیفا کیسا کانا ہوا کیسا ہوا عاقبت انجام عاقبت المکذبین جھٹلانے والوں کا۔ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ جو ہو تم سے پہلے بھی کئی طریقے گزر چکے، لوگوں کے کئی طریقے تھے جو تم سے پہلے گزر چکے، تو دنیا میں چلو پھرو اور دیکھو کہ جو جھٹلانے والے ہیں اللہ کو اور اللہ کے احکامات کو ان کا کیسا انجام ہوا۔ ھذا بیان للناس، یہ ایک بیان ہے لوگوں کے لیے، یعنی یہ قرآن پاک ایک بیان ہے لوگوں کے لیے، وہدی اور ہدایت ہے، وموعظۃ اور نصیحت ہے، للمتقین متقین کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے۔ ولا اور نہ تہنوا تم کمزور پڑو، ولا تحزنوا اور نہ تم غم کرو، وانتم الاعلون اور تم ہی اعلون بلند ہو، ان کنتم اگر ہو تم مومنین مومن، یعنی اگر تم سچے مومن ہو تو تمہیں کمزور پڑنے کی یا خوفزدہ غمگین ہونے کی جو ہے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہی اللہ تم ہی بلند کرے گا اگر تم سچے مومن ہو تو۔ یمسسکم اگر پہنچے تمہیں قرحن کوئی چوٹ یا زخم، فقط پس تحقیق مسل قوم پہنچ چکا اس قوم کو، قرحم مثلہ زخم مثلہ مانند اسی کے، وتلکا اور یہ وتلک الایام اور یہ دن نداولھا ہم پھیرتے ہیں انہیں یعنی دنوں کو بین الناس لوگوں میں، ولیعلم اللہ اور تاکہ جان لے اللہ الذین آمنوا ان کو جو ایمان لائے، ویتخذ اور وہ بنا لے منکم تم میں سے شہداء گواہ، واللہ لا یحب الظالمین اور اللہ نہیں وہ پسند کرتا ظالموں کو۔ یہ جو ذکر ہے یہاں پہ غزوہ بدر اور غزوہ احد کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی نقصان یا چوٹ پہنچتی ہے تو تحقیق ان کو بھی پہنچ چکی، کہ جیسے غزوہ احد میں مسلمانوں کا شدید جانی نقصان ہوا اور ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ تکالیف اٹھانی پڑی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اسی طرح ان کو بھی اس طرح کی تکالیف پہنچ چکی ہیں۔ جیسے غزوہ بدر میں جو تھے وہ کئی جو وہ کفار جو تھے مارے گئے تھے اور وہ غلام ہو گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ دن ہیں ان کو اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں تاکہ اللہ جان لے یہ کہ کون لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں اور وہ تم میں سے گواہ بنا لے۔ اب جو اللہ جان لے کا معاملہ ہے یہ اللہ تو علام الغیوب ہے، وہ تو غیب کا بھی علم رکھتا ہے، سب جانتا ہے، تو اللہ نے نہیں یہ جاننا، اللہ میاں کو نہیں انفارمیشن چاہیے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کے اوپر چھوڑا ہے کہ انسان خود کو ثابت کر لے کہ ان میں سے کون جو ہے وہ اہل ایمان ہے، اور تاکہ وہ بنائے تم کو گواہ، کہ یہ ہم نے پہلے ہی پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کو جو ہے گواہ بنائے لوگوں پہ، تاکہ وہ تمہیں اس اعلیٰ عہدے پہ فائز کرے کہ تم لوگوں پر گواہ ہو سکو، اور اللہ جو ہے وہ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا۔ ولیمحص اور تاکہ خالص کر لے، ولیمحص اللہ اور تاکہ خالص کر لے اللہ الذین آمنوا انہیں جو ایمان لائے، ویمحق الکافرین اور وہ مٹا دے کافروں کو۔ تو اللہ تعالیٰ جو دنوں کا پھیرنا ہے، کبھی فائدہ کبھی نقصان، کبھی اچھائی کبھی بلائی، کبھی نفع کبھی نقصان، تو یہ اس لیے ہے کہ تاکہ اللہ جو ہے وہ اپنے بندوں کو جان لے، جو اللہ کے جو بندے ہیں جو خالص اللہ کے لیے، جو اللہ سے مخلص ہیں، اللہ ان کو جو ہے اللہ ان کو جو ہے وہ اپنے لیے خالص کر لے، اور اللہ جو ہے یعنی ان کو جو ہے برتری دے دے، اور اللہ تعالیٰ کافرین کو مٹا دے۔ کیا حسب تم گمان کیا تم نے ان تدخلوا الجنت یہ کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں، ولما یعلم اللہ حالانکہ نہیں جانا ابھی اللہ نے، الذین انہیں جو جاہدوا جنہوں نے جہاد کیا، منکم تم میں سے، ویعلم الصابرین اور تاکہ وہ جان لے صبر کرنے والے کو۔ یہاں بھی اللہ کے جان لینے سے مراد یہ کہ اللہ جو ہے وہ بندوں کو جج کر لے، کہ بندے جو ہیں اپنے اعمال سے اللہ کا جو علم ہے اس کو ثابت کر دیں، کہ اللہ تو جانتا ہے کون جنتی ہے کون جو ہے وہ نہیں ہے، اور کون جو ہے گنہگار اور کون جو ہے مسلمان ہے، لیکن انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا تم جو آزمائش کے بغیر، یعنی کہ تم اللہ تعالیٰ تم کو تمہاری پرکھ کیے بغیر ہی جو ہے وہ جو ہے تمہیں جنت میں داخل کر دے گا؟ کیا یہ گمان ہے تمہارا کہ جو ہے وہ اللہ جو ہے وہ پہلے تمہاری پرکھ کرے گا کہ تم میں سے کون جو ہے جہادی خواہش رکھتے تھے اور کون جو صبر کرنے والے تھے؟ تو یہ انسان نے اپنے عمل سے ثبوت لے کے جانا ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ انسان اپنے عمل سے جب ثابت کر لے گا دنیا میں، تو پھر اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، جو ہے ان کو جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے اور جنہوں نے صبر کیا اللہ کی راہ میں، تو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو جانتا ہے سب۔
ٹھیک ہے، انسان نے اپنے جو ہے اعمال کی جو ہے وہ گواہی لے کے جانی ہے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ اور البتہ تحقیق کنتم وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق کنتم تھے تم تمنونا تم تمنا کرتے موت کی، تمنون الموت تم تمنا کرتے تھے موت کی، من قبل اس سے پہلے ان تلقوہ اس سے پہلے کہ تم ملو اس سے۔ فقد رأیتموہم پس تحقیق دیکھ لیا تم نے اسے یعنی موت کو، وانتم اور تھے تم تنظرون تم دیکھ رہے، یعنی یہ ان لوگ کا ذکر ہے جو کہ شہادت کی بہت خواہش رکھتے تھے، جو شہدائے بدر کی فضیلت دیکھ کر جو غزوہ احد کے موقع پر بھی جو شہادت کی جو ہے خواہش کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے دیکھ لیا ہے اسے اور تم دیکھ رہے تھے، یعنی جو شہید ہو رہے تھے جو اللہ کی راہ میں، وہ جو ہے اپنے مقام کو وہ جان رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے کہنے سننے سے عمل کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین کے لیے جو ہے خالص کر لے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اپنا خیال رکھیے گا، جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔